تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ مختصر وقت واسطے میں چند معروضات اور چند گزارشات تسا احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سدا مہربانا، سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے۔ اساکوں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت واسطے پیدا کی تھی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت دیا مختلف قسمیں اور مختلف شکلیں، مختلف صورتیں۔ سچ بولنا عبادت ہے، کہیں مسلمان دی انسان دی خیر خواہی کرنا اور کہیں انسان نال بھلائی کرنا عبادت ہے۔ چننا سننا، چننا بولنا عبادت ہے۔ حج بیت اللہ عبادت ہے۔ عمرہ دی سعادت عبادت ہے۔ رمضان دے روزے دا اہتمام کرنا عبادت ہے۔ تلاوت قرآن عبادت ہے۔ نماز عبادت ہے۔ نظر، نیاز، منت منوتی یہ بھی عبادت ہے۔ سلام کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساکو تو آنکھوں عبادت واسطے پیدا کی تھی، اور یہ عبادات وچوں سب تو افضل ترین جڑی عبادت ہے، سب تو جڑی بہترین عبادت ہے وہ ہے سجدہ، جھکنا۔ سجدہ ایک تحریمی ہوندے اور ایک تعظیمی ہوندے۔ تعظیمی سجدہ یعنی ادبن کہیں دے سامنے جھکنا۔ نبی کریم علیہ السلام دی شریعت تو پہلے جیڑا پہلے شریعت گزرین، پہلے نبی گزرین، انہاں شریعتیں دے اندر، انہاں نبییں دے طریقہ کار دے اندر جڑا تعظیمی سجدہ ہے، احتراماً جھکنا، وہ جائز آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے آ کے تعظیمی سجدہ بھی کہیں واسطے کرنا ناجائز قرار دیتے، بلکہ تعظیمی سجدہ بھی اگر کرنے تو صرف اللہ دی ذات واسطے کرنا۔ پہلے جائزہ جویں اللہ تعالی نے فرشتے کو حکم دیتا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، یہ تعظیمی سجدہ ہے، تحریمی سجدہ نہ آئی، عبادت اللہ سجدہ نہ آئی، تعظیمی ادبن جھکو۔ اور جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے ماں باپ دے بارے قرآن پاک کے سندے کہ وہ جڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار تے براجمان ہوئے، ول ماں باپ جڑے ویلے مصر پہنچے، ول حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے وہ ادبن جھکے اور خواب دی تعبیر پوری ہوئی۔ تعظیمی سجدہ پہلے جائزہ، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جنہاں دا اساں کلمہ پڑھے، آپ نے آ کے تعظیمی جھکاؤ بھی منع کر دی۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ دے علاوہ کہیں دے کوئی جھکنا ہوئے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے وہاں عورت کو کہ وہ اپنے گھر والے دے سامنے جھکے۔ میں جب عورت کو حکم نہیں دیتا کہ وہ گھر والے دے سامنے جھکے تو ولبیا کوئی کہیں دے سامنے نہیں جھک سکتا۔ ہی واسطے نماز جنازہ مسلمان میت دا آخری حق کے جڑا باقی جیندیاں ادا کرنا ہوتا ہے۔ تسا دیکھو ہی نماز جنازہ ہے، رکوع کوئی نہیں، سجدہ کوئی نہیں، کیونکہ سامنے میت موجود ہوتی ہے۔ اگر تسا میت دے سامنے سجدہ رکوع کر کے نماز جنازہ پڑھو، احتمال ہا، شک ہا، لوگ باتاں کریں نا بھئی اے میت دے سامنے سجدہ کیتا میں نہ پہ، ہی واسطے نماز جنازہ وچوں سجدہ ہی ختم کر دیتا گیا تاکہ اے احتمال باقی نہ رہے۔ سجدہ جڑا ہے واسجدوا للہ، سجدہ اللہ دی ذات واسطے کرنا۔ اللہ نے ساکو تو کوئی عبادت واسطے پیدا کی دے، لیکن کہیں دی عبادت کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے۔ اتنا بہت بڑے مذاہب ہیں، بہت بڑے مسالک ہیں، بہت بڑے عقیدے والے لوگ ہیں۔ تساں بیٹھے ہو سینکڑے دی تعداد تے لوگ، ہر کہیں دی اپنی سوچ ہے،
ہر کہیں دا اپنا نظریہ ہے، ہر کہیں دا اپنا عقیدہ ہے، کوئی کہیں دے عقیدے تے دفع نہیں لا سکتا، کوئی کہیں دے عقیدے کو غلط نہیں آکھ سکتا، لیکن ہر کہیں کو اپنے عقیدے دے بیان کرن دا حق حاصل ہے۔ ہر بندہ اپنا مزاج، اپنا مائنڈ، اپنا عقیدہ، اپنا مسلک اور اپنی جڑی اچھی سوچ ہے وہ ضرور بیان کر سکتے۔ میں تمہارے سامنے جڑی بات رکھنا چاہنا وہ یہ ہے کہ دنیا کائنات مختلف قسم دے ذہن رکھ دی ہے۔ کوئی جھک دے اپنے چودھری دے اگو، کوئی جھک دے اپنے لمبرداریں دے اگو، کوئی پوجا پاٹ کریں دے اپنے بزرگیں دی، کوئی جھک دے اپنے احبار دے رہبان دے اگو، کوئی جھک دے تے سجدہ، اور عبادت شروع ہی سجدے کے تھی دی ہے اور عبادت مقدی ہی سجدے تھے۔ اگر کہیں عبادت دے وچوں سجدہ کر چھوڑی جے تو عبادت پوری رہندی نہیں۔ اصل عبادت جڑی ہے نا، عبادت دا مغز، عبادت دا جڑا خلاصہ وہ ہے جھکنا، سجدہ کرنا۔ یہ جڑا سجدہ کرنا ہے، یہ جڑا جھکنا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے سامنے ہی کرنے، اللہ دے علاوہ بھی کہیں دے سامنے نہیں کرنے۔ سوال کرنے تے اللہ دے سامنے، اذا سالت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ۔ اگر تسا مدد منگنی ہے وہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ منگنی ہے، اگر جھکنے تے وہ بھی اللہ دے کو جھکنے، نظر نیونی ہے تے اللہ دے نام دی، نیاز نیونی ہے تے اللہ دے نام دی، منت نیونی ہے تے اللہ دے نام دی، شرک نہیں کرنا۔ عبادت جیڑی بھی ہے، نماز ہے، وہ ساری اللہ واسطے کرنی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کوئی جیندہ ہے، کوئی مویا ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی پیر ہے، کوئی وڈی پاگل ہے، کوئی چھوٹی پاگل ہے، کوئی وڈے پوچھڑا ہے، کوئی چھوٹے پوچھڑا ہے، کوئی سرکار ہے، کوئی گدی ہے، کوئی حضرت ہے، کوئی کامے علی سرکار ہے، کوئی کتیاں علی سرکار ہے، کوئی کھوتیاں علی سرکار ہے، کوئی پہاڑ علی سرکار ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی جھگا ہے، سارے اپنی جگہ مسلم ہیں۔ ولییں دی ولایت برحق، پیریں دی پیری برحق، بزرگیں دی بزرگی برحق، اللہ والے دا احترام برحق، پر سجدہ ہر قسم دی جڑی عبادت ہے وہ اگر حق ہے تو صرف عرشاں والے رب دا حق ہے۔ تو آپ کوئی میرا موقف سمجھ جائے، کہیں کو کوئی اختلاف تو نہیں میرے نظریے نال؟ کیا خیال ہے؟ جھکنا کہہ دے کوئی بولو، تعظیمی بھی جھکنے تے اللہ دے کو جھکنے، ماں باپ دی عزت ضرور کرنی ہے، احترام ضرور کرنے، ادب ضرور کرنے، زبان جھکاونی ہے، سر نہیں جھکاونا، آنکھ جھکاونی ہے، سر نہیں جھکاونا۔ ماں باپ دے سامنے اپنے موقف کو جھکاونے، سر نہیں نواونا۔ حالانکہ یہ زندگی دے اندر اگر جھکنا ہویا تو میں سمجھدا اماں دے کو جھکنا ٹھیک ہویا۔ اساں تا میرا اپنا موقف ہے، قرآن و حدیث دے دلائل سمجھ کے بندہ اپنی اماں دے کو جھوک ہی نہیں سکتا، نہیں جھکنا چاہیے۔ جھکنے صرف اللہ دے کو، ادب ضرور کر، احترام ضرور کر۔ جسم کو جھکاواں تے آکھن ایک نہ مننا کیا فائدہ ہے؟ اصل جھکن ہے کہ اپنے موقف کو جھکاؤ، اصل جھکن ہے کہ اپنی زبان کو چپ کراؤ، اصل ماں باپ دا ادب ہے کہ ماں باپ دی اطاعت کرو، ایکو اصل ادب ادب۔ استاد ہے ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن جھک کے نہیں ملنا۔ ہی واسطے تے شریعت دے اندر ہے کہ سلام کرنے تے ایک ہاتھ نال کرنا، ایک ہاتھ نال جڑا سلام کرے ان دے جھکاؤ پیدا نہیں تھیندا۔ میں اگر ایک ہاتھ نال سلام کرا، ایک ہاتھ میرا ایک ہاتھ تہاڈا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے مصافحہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بولو لفظ میں پڑھیے تو صحیح بولو، کیڑا لفظ؟ مصافحہ۔ مصافحہ الصفحہ، سواد فا ہا صفحہ، صفحہ دا معنی ہوندے تلی، یہ ہاتھ دی تلی اور ہتھیلی کو صفحہ آدھا۔ ایک ہتھیلی بی ہتھیلی دے نال ملے تو ایک کو مصافحہ آدھا۔ ایک میرے ہاتھ دی ہتھیلی بی تواڈے ہاتھ دی ہتھیلی، دو ہتھیلیاں آپس وچ رلن تے کو مصافحہ آدھا۔ جے تواڈے دو ہتھیلیاں میرے بھی دو ہتھیلیاں، اے تے چار ہتھیلیاں رل گیاں تے مصافحے دا تے معنی ہی بگڑ گیا۔ مصافحہ چار ہتھیں دی ہتھیلی دا نا نہیں، مصافحہ دو ہتھیں دی ہتھیلی دا نا ہے۔ اور جیڑی بات میں کو سمجھ آئیے کہ دو ہتھیں نال سلام کیوں نہیں کرنا، ان دی وجہ یہ ہے کہ جڑے ویلے میں دو ہاتھ نال سلام کرے سا میرے مونڈے جھک سن، میری گردن جھک سی، میرا سر جھک سی، میرے اندر جھکاؤ پیدا تھی سی۔ شریعت نے ہر وہ رستہ، ہر وہ طریقہ، ہر وہ راز، ہر وہ حکمت، ہر وہ فلسفہ شریعت نے دبا دیتے، ختم کر دیتے، جن دے ذریعے غیر اللہ دے سامنے جھکن دا احتمال ہاں۔ اگر جھکنے ذرہ برابر بھی جھکنے تو صرف عرشاں والے رب دے سامنے جھکنے، کہندے سامنے جھکنے، بولو سجدہ کہندے نہ تے کرنا۔
بس آج میں تو کوئی یہ بات سمجھاؤنی ہے کہ اونچا ٹبا ہے، جھکا ٹبا ہے، کوئی درخت والا ہے، کوئی چھت والا ہے، کوئی کھجی والا ہے، کوئی کہیں گی جتنا کوئی حیثیت بیان کرے سر رکھی دے قابل احترام ہے۔ ولییں دے پیریں دی دھوڑ میرے اکھی دا سرما ہے، ولییں دی جتی میرے سر دا تاج ہے، ولییں دی ولایت برحق ہے، ولییں دی کرامت برحق ہے۔ لیکن قرآن دے 30 سپاہیاں دا ترجمہ کیا دے، نبی پاک دی 23 سالہ نبوت دی زندگی دا خلاصہ کیا دے، 1,44,000 صحابہ کرام دے قربانیاں دا مقصد کیا دے کہ سجدہ اللہ دے نا دا، رکوع اللہ دے نا دا، قیام اللہ دے نا دا، دیگ اللہ دے نا دی، لون اللہ دے نا دا، مرچہ اللہ دے نا دیا، خیراتہ اللہ دے نا دیا، مٹھائی اللہ دے نا دی، جلیبی نکتی اللہ دے نا دے، نظرہ اللہ دے نا دیا، نیازہ اللہ دے نا دیا، منتہ اللہ دے نا دیا، جھکاؤ اللہ دے نا دا، رضا اللہ دے نا دی، خوشنودی اللہ دے نا دی، خوشامد اللہ دے نا دی، تعریف اللہ دے نا دی، نماز اللہ دے نا دی، سجدہ اللہ دے نا دا، قربانی اللہ دے نا دی، سارے ولیوں دی کرامت بڑھا کے، بزرگیں دی قدر بڑھا کے، ہر قسم دی عبادت اگر حق ہے تو صرف رب یزدان دا حق ہے۔